بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں، آج کی صحیح بخاری کی تفسیر حدیث نمبر 303 سے 308 تک بیان کی جا رہی ہے۔ تو دوستو، 303 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ابو النعمان محمد بن فضل نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد الواحد بن زیاد نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو اسحاق شیبانی نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن شداد نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے میمونہ سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی سے مباشرت کرنا چاہتے اور وہ حیضہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ پہلے ازار باندھ لیتی، اور سفیان نے شیبانی سے اس کو روایت کیا ہے۔ 304 حدیث نمبر 304 میں رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا مجھے زید نے، اور یہ زید اسلم کے بیٹے ہیں، انہوں نے ایاز بن عبداللہ سے، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، اے عورتوں کے جماعت، صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لان تان بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو، باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دے گا۔ عورتوں نے عرض کیا کہ ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقصان کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس یہی اس کی عقل کا نقصان ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حیضہ ہو تو نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں نے کہا ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ 305 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے بیان کیا۔ انہوں نے عبد الرحمن بن قاسم سے، انہوں نے قاسم بن محمد سے، ان سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے اس طرح نکلے کہ ہماری زبانوں پر حج کے علاوہ اور کوئی ذکر ہی نہ تھا۔ جب ہم مقام سر پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ اس غم سے میں رو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا کہ کاش میں اس سال حج کا ارادہ ہی نہ کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تمہیں حیض آ گیا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے مقرر کر دی، اس لیے تم جب تک پاک نہ ہو جاؤ تو اے بیت اللہ کے علاوہ حاجیوں کی طرف تمام کام انجام دو۔ 306 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا ہم سے امام مالک نے بشام بن عروہ کے واسطے سے بیان کیا۔ انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے آپ نے بیان کیا کہ فاطمہ ابی جیش کی بیٹی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میں تو پاک ہی نہیں ہوتی تو کیا میں نماز بالکل چھوڑ دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ راگ کا خون ہے، حیض نہیں، اس لیے جب حیض کے دن جن میں کبھی پہلے تمہیں عادتاً آیا کرتا تھا آئیں تو نماز چھوڑ دے، اور جب اندازہ کے مطابق وہ دن گزر جائیں تو خون دھو ڈال اور نماز پڑھ لو۔ 307 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے بیان کیا۔ انہوں نے شام بن عروہ کے واسطے سے، انہوں نے فاطمہ بن منظر سے، انہوں نے اسما بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ ایک عورت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ایک ایسی عورت کے متعلق کیا فرماتے ہیں جس کے کپڑے پر حیض کا خون لگ گیا ہو؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کے کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو چاہے کہ اسے رگڑ ڈالے، اس کے بعد اسے پانی سے دھوئے، پھر اس کپڑے پر نماز پڑھ لے۔ تو دوستوں 308 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم سے اسبغ نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا مجھ سے عبداللہ بن واب نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے عمرو بن حارث نے عبد الرحمن بن قاسم کے واسطے سے بیان کیا۔ انہوں نے اپنے والد قاسم بن محمد سے بیان کیا۔ تو محمد ان سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں حیض آتا تو کپڑے کو پاک کرتے وقت ہم خون کو مل دیتے، پھر اس جگہ کو دھو لیتے
اور تمام کپڑے پر پانی بہا دیتے اور اسے پہن کر نماز پڑھتے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن، تفسیر، حدیث کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔